اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے نویں امام اور سلسلہ معروفیہ کے بانی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آپ کا نام ابو محفوظ معروف ابن فیروز یا علی، دونوں میں سے ایک نام، الکرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کرخ میں ہے۔ کرخ جو ہے یہ بغداد کا شہر 133 ہجری میں یعنی 750 عیسوی، اور آپ کا وصال مبارک 200 ہجری میں ہے یعنی 815 عیسوی میں۔ آپ کے استاد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے آپ نے فقہ پڑھی اور علوم پڑھے، تصوف بھی آپ نے ان سے لیا ہے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنفی ہے، اور آپ نے خلافت جو ہے وہ دو سے لی ہے، حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے، دونوں سے۔ فارغ از حادثات چرخی، فارغ از حادثات چرخی، قطب ارشاد خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ والد گرامی جو ہیں ان کا نام فیروز بتایا جاتا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ ان کا نام علی تھا۔ میرا خیال کے مطابق یوں ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کا نام چینج ہو گیا، انہوں نے فیروز چھوڑ دیا ہو اور علی نام رکھ لیا ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں نام آ رہے ہیں تو پھر یوں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا مذہب اسلام نہیں تھا، تو کیا تھا؟ کچھ نے کہا کہ وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ تو کام کیا کرتے تھے؟ غلام تھے۔ لیکن غلام کن کے تھے؟ ساری دنیا جن کی غلام ہے، آل رسول سید زادہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ غلام تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے کہ جب یہ غلام سید خاندان کے ہیں، سید زادے کے غلام ہیں، تو پھر بچے کا آنا جانا یقیناً، اور پھر اسلام سے وابستگی، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی اسلام کے ساتھ بچپن ہی سے ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابا جو ہیں وہ اس سید زادے کے غلام ہوں اور بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ابا جہاں نوکری کرتے ہیں وہ کیا، اور غلامی کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں ان کا آنا جانا کتنا رہتا ہے، اور پھر ان کے بچوں کا آنا جانا کتنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد گرامی نے کرسچینٹی کی تعلیم دلانے کے لیے بھیجا تو آپ کا دل نہیں لگا۔ کیسے دل لگتا؟ جب علی بن موسیٰ سے موسیٰ کی زیارت کرتے ہیں سید زادے کی، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ عیسائیت کی جانب بڑھ جائے؟ تو آپ نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا، کرسچینٹی کو چھوڑا، عیسائیت کو چھوڑا، بھاگ کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا آنا جانا اتنا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عیسائیت کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کی۔ لیکن جو نام آپ کے والد گرامی کا میں فیروز دیکھتا ہوں تو عیسائیوں کے فیروز نام جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، لیکن خیر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اسلام کو اختیار کیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹے نے پہلے کی۔ اور معلوم ہے کن کے ہاتھ پر؟ والد گرامی جن کے گھر میں جن کے غلام ہیں حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر جا کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب نکل گئے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر مکمل تعلیم حاصل کی، باطنی تعلیم بھی حاصل کی اور ظاہری تعلیم بھی حاصل کی۔ اور جب آپ تعلیم حاصل کریں، ایک دن والد ماں باپ جو ہے بیچارے بے چین ہیں، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مدرسہ سے گھر آئے، دروازہ پھر کٹایا، اندر سے باپ نے پوچھا کون؟ کہا میں معروف۔ ایک دم سے دروازہ کھولا،
اندر بٹھایا. ماں باپ تو آگے ہی بےتاب تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. پہلا سوال جو والد گرامی نے کیا وہ یہ کہ بیٹے تو کس مذہب پر ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ابا میں نے اسلام قبول کر لیا. جن کے گھر اور در کے تم غلام ہو انہی کے ہاتھ پر کی. والد گرامی نے بھی دیر نہیں لگائی. حضرت معروف بیٹے کی وجہ سے ابا نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو کہتے ہیں کہ کرسچینٹی سے جو ہے وہ اسلام اختیار کرنے کا اعلان کر دیا حضرت علی ابن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر. اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. مکمل تعلیم حاصل کی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث اور فقہ کی. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت حاصل کی آپ نے. لیکن زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ کا گزرتا تھا حضرت سید زادے علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، ان کے در پہ گزرتا تھا. اور آپ جانتے ہو کہ کیسے؟ تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر بھی آ کے سارا دن امام کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. امام کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. کہاں گئے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں غلامی پر کہ اسلام نے غلامی کو عروج دیا ہے؟ دیکھو لوگ کسی کے ہاں کام کر رہے ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس فیکٹری کو چھوڑ دیں اگر ان کو کوئی اچھا موقع ملتا ہے. لیکن معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی ان کے غلام ہیں، خود ان کے غلام ہیں. بعض نے کہا یہ خود بھی غلام تھے، آزاد کردہ غلام، بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا. بعض نے کہا نہیں ان کے والد گرامی جو ہیں وہ غلام تھے اور ان کے والد گرامی کو بھی آزاد کر دیا. لیکن دیکھو آزادی کے باوجود بھی آپ رکتے ہیں آ کر تو انہی کے دروازے پہ آخری عمر تک. آپ ان کے دروازے کے اوپر جب کبھی موقع ملتا دنیا میں پھرتے تعلیمات تبلیغ کرتے کرتے جب کبھی آتے تو آپ ان کے دروازے پر ہی کھڑے رہتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ امام اور سید زادے کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ 14 سلاسل کے ماننے والے پیروکار آپ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں. 14 سلاسل، مولویہ، سہروردیہ، نور بخشیہ، مانویہ، نعمت اللہیہ، کبراویہ، ذہبیہ، بختاشیہ، رفاعیہ، نقشبندیہ، جمالیہ، کنویہ، قدریہ اور پیر حاجت. یہ 14 سلاسل والے جو ہیں یہ سب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں. کیوں نہ پیشوا تسلیم کریں؟ حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خرقہ عطا فرمایا. وہ خرقہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی آگے چلتا آ رہا ہے، وہ خرقہ ان کو بھی عطا فرمایا. ان سے بھی لیا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہتے ہیں کہ خلافت آپ نے جو ہے وہ لی. اللہ اکبر جل شانہ. باپ نے ان کی غلامی کی، بیٹے نے بھی سیدوں کے گھر کی غلامی کی. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے ان کے وصال کی جو ایک سٹوری بتائی جاتی ہے، وہ ایک ریزن جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے ان کے وصال مبارک کی کہ آپ جب واپس آتے تھے تو آپ ان کے علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے. 2 محرم ہے، لوگ خراسان سے آئے، خراسان سے زیارت کے لیے آئے. امام جو ہے وہ اندر ہیں، لوگ سید زادے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو 2 محرم 200 ہجری مامون رشید کا دور ہے، جمعہ یا ہفتے کا دن ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں تو امام نے اندر سے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ جتنے بھی خراسان سے لوگ آئے ہیں کوئی امام سب کو زیارت کروائیں گے. اور آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کمزور، بڑھاپا، 67 سال عمر ہو چکی ہے. 67 years old at that time. تو وہ خراسان کے جتنے لوگ تھے جب انہیں پتا چلا کہ امام کھلی زیارت کروانا چاہتے ہیں، باہر تشریف لانے ہیں، ایک دم سے لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا. وہ رش اتنا تھا کہ آپ بوڑھے اس رش کا مقابلہ نہ کر سکے، کھڑے نہ ہو سکے، ایک دم سے نیچے گرے. جب نیچے گر گئے تو وہ قافلے والے لوگ خراسان سے جو لوگ آئے تھے زیارت کرنے کے لیے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کچھ چڑھ گئے، جس کی وجہ سے آپ کی ربس جو ہے وہ پسلیاں ٹوٹ گئی. ان پسلیوں کا ٹوٹنا تھا 67 سال کی عمر میں اپنے پیر کے دروازے پر جان دے دی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ. جب پیروں کو اس طرح احترام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، خاص طور پر سید زادے ہو. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو کتنا پیار تھا سادات سے، آل رسول سے، کس قدر محبت تھی آپ کو. یہ تو آل رسول ہیں. آپ نے جو تصوف لیا اس تصوف نے کیا سکھایا آپ کو؟
آج کل تو بڑے لوگ صوفی بنے پھرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ صوفی، لیکن آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو سنیے گا، وہ سب سے پہلے کسی نہ کسی مولوی، کسی نہ کسی پیر کی غیبت کر رہے ہوں گے۔ بندہ پوچھے یہ کیا، یہ تصوف ہے؟ ان کا یہ کام تھا ہر ایک کا بھلا کرنا ہے اور کسی کو دکھ نہیں لینا، جانور تک۔ ایک دفعہ کیا ہوا، آپ کے ماموں ہیں، شہر کے کوتوال ہیں، مامون الرشید کی گورنمنٹ میں کوتوال ہیں، کوتوال کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ تو آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے گزر رہے ہیں، تو بھوک لگی تو روٹی تھی، نکال کے بیٹھ کے کھانے لگے۔ روٹی کھا رہے ہیں تو ایک بھوکا کتا جو ہے وہ قریب آ گیا۔ کتا قریب آیا تو آپ کیا کر رہے ہیں، ایک لقمہ کتے کو دیتے ہیں اور ایک لقمہ توڑ کے خود کھاتے ہیں۔ قریب سے آپ کے ماموں گزرے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، حیران ہوئے، کہنے لگے آپ کو حیا نہیں آتی کہ جس ہاتھ سے کتے کو لقمہ دے رہے ہو اسی ہاتھ سے خود بھی کھا رہے ہو؟ کچھ ہمارا ہی خیال رکھ لو، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، حیا نہیں ہے آپ کو؟ تو جملہ ذرا سن لیجیے، فرمانے لگے حیا ہے تو اس کتے کو کھانا کھلا رہا ہوں بھوکے کو۔ ہمارے یہاں حیا کا صرف ایک معنی ہوتا ہے، ہم کبھی کہتے ہیں حیا کرو، ہمارے کیا اس کا معنی شرم و حیا کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی دوپٹہ اوپر لے لو، نہیں، یہ حیا جو ہے، ماڈیسٹی جو ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہر قسم کی بری سوچ اور برے کام سے رک جاتا ہے، یہ ہے حیا۔ ہم لوگ اکثر حیا یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پورے پہن لینا یا کپڑوں کو زیادہ ڈھانپ لینا، اس کو کہتے ہیں حیا، نہیں، حیا ایک وسیع المعنی لفظ ہے، یہ ہر قسم کی برائی سے بچنا، انسان کو حیا آ جائے۔ تو فرما لگے یہ حیا ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں کتے کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری تھی، آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ایک پرندہ آیا، وہ پرندہ آ کر اسی ہاتھ پر بیٹھ گیا جس ہاتھ سے آپ کتے کو کھانا لقمہ دے رہے تھے۔ وہ جب اس ہاتھ پر بیٹھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ قریب تھا اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا مجزو درویش آدمی، اس پرندے نے یوں اپنا پر لے کر اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیا، یوں آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ تو معروف کرہی رحمت اللہ علیہ اپنے ماموں سے کہنے لگے دیکھ، جو اللہ سے حیا کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس بندے سے حیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ، اللہ کی مخلوق بھی اس بندے سے جو ہے وہ حیا کرتی ہے۔ کسی آدمی کا دکھ حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہیں آتا، آج کا اچھا نہیں لگتا تھا، دکھی کر دیتا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یتیم بچے جو ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم نے کبھی یتیم بچوں کا خیال نہیں رکھا، ان کے سر پر کبھی ہاتھ نہیں پھیرا، ان سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کبھی کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ آپ عید کے دن جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ نے ایک یتیم کو دیکھا، عید کے دن بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے ایک بچے کو دیکھا وہ بیچارہ اداس ہے، قریب گئے، کہنے لگے بیٹے تم اداس کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے ابو نہیں ہیں، آج میرے ابو ہوتے تو وہ مجھے کپڑے لا کے دیتے۔ فرمانے لگے یہی رک میں ابھی آیا، کسی سے جا کر ادھار کھجوریں لی کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، مجھے کھجوریں ادھار دے دو، ادھار لے کر وہاں سے ہٹ کر آ گئے، اور لوگ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، وہاں رستے میں کھڑے ہو کے کھجوریں بیچنے لگے، کہنے لگے یہ کھجوریں لے لو، یہ کھجوریں لے لو، یہ کھجوریں لے لو۔ اکثر میں یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جب میں گیا نماز جمعہ کے بعد، وہ جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ایک بنگالی اور ایک عربی لڑکا جو کھڑا وہ کھجوریں بیچے، یہ کھجوریں لے لیں، وہ بنگالی کو ساتھ رکھ کے وہ بیچ، کہ لوگ جہاں سے آ رہے ہیں اور رستے میں کھڑے ہو گئے، تو معروف کرہی رحمت اللہ بھی یوں ہی کھڑے ہو گئے، یہ کھجوریں لے لو، یہ حضرت سعید سقطی رحمت اللہ علیہ قریب آئے، یہ آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید خاص ہیں۔ کہنے لگے حضور کھجوریں بیچنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کیوں کھجوریں بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بچہ دیکھ رہے ہیں، کہا وہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے کہ اس کو کپڑے لا دے، وہ بیچارہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اداس پھر رہا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا تو میں یہ کھجوریں ادھاری لایا ہوں، یہ میں اب بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے میں اس کے لیے کپڑے خرید کر لاؤں گا تاکہ اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے۔ حضرت سختی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ جائیے، یہ کھجوریں جس سے ادھار لائیں اسے واپس کریں، میں اس کے کپڑوں کا بندوبست میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت سختی رحمت اللہ علیہ اس بچے کو لے گئے، اس یتیم بچے کو لے کر گئے، نیا لباس دلوایا اسے،
فرماتے ہیں، اب غور سے سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو نیا لباس دیا، اس کے چہرے پہ جو خوشی آئی، اس کے بعد رب نے جو مجھے نور عطا کیا، اس نور کی لذت، اس لذت کی بلندی، اس نور کی وجہ سے جو مجھے پھر بلندی ملی، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ اولیاء کرام کے واقعے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب ان کی بات ہم سنتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں، ورنہ پڑی ہوئی بات تو آگے گزر جاتی۔ قرآن مجید میں لکھا ہو، حدیث مبارکہ بھری پڑی، اللہ اکبر جل شانہ۔ دوسروں کا خیال رکھنا، حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، دکھ نہیں کسی کا دیکھا جاتا آپ سے، اور یہی تصوف ہے کہ دوسروں کو دو، یہ نہیں ہے کہ ان سے لو۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا، عبادت گزار تو زبردست ہے، صوفی آدمی بن نہیں سکتا جب تک عبادت نہ کرے، اور اس کا ظاہر اور باطن، اس کی تنہائی اور اس کا باہر، جلوت اس کی اور خلوت، دونوں کے دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اندر بیٹھ کر وہ عجیب کام کرتا اور باہر وہ بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے نکل جائے۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا، نفلی روزہ ہے، رستے سے گزر رہے ہیں، گرمی شدید ہے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ پانی بیچارے بیچ رہے، لیکن کوئی آدمی اس کا پانی نہیں لے رہا، کیونکہ کوئی پانی خریدے گا تو اس کے بعد وہ جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدے گا۔ یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، آپ کبھی گرمی میں سفر کر رہے ہوں تو ایک بالٹی، اس کے اندر برف ڈالتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، تو آپ پیسے دیتے ہیں اس کے۔ گرمیوں میں اکثر غریب بچے جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، کبھی سگنل کے اوپر گاڑی میں روکتا ہوں تو جو معذور ہوتے ہیں نا، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہیں، وہ ٹھنڈا پانی لے کے، یہ ہم سے ایک باٹل لے لیجیے۔ یہاں بھی بیچتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا میں تقریباً سسٹم کچھ ایک ہی سا ہے، یہاں بھی بھکاری ہیں، یہاں بھی بھیک مانگتے ہیں۔ تو حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے ہیں تو وہ بیچارہ غریب آدمی پانی بیچ رہا، لیکن کوئی پانی خرید نہیں رہا، لیکن ایک دم سے اس بندے نے جملے کو چینج کیا، اللہ اکبر۔ اس دور کے لوگ نیک، وہ جملہ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، جو میرا پانی مجھ سے خریدے اس کی تو بخشش فرما دے۔ اے اللہ، جو میرا پانی مجھ سے خریدے تو اس کی بخشش فرما دے۔ اب یہ اس جملے سے کہ دل لوگوں کے رقیق ہوں گے، وہ میرا پانی خرید لیں گے، میں گھر جا کے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤں گا۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آپ نے اس کو پیسے دیے، کہا مجھے پانی دو، اس سے پانی لے کے پانی پی لیا۔ اب مریدین کو تو پتا تھا کہ پیر کا روزہ ہے، پیر صاحب کا روزہ ہے، اس آدمی کو تو نہیں پتا۔ تو مریدین پوچھنے لگے حضور آپ نے روزہ نفلی کیوں توڑ دیا؟ فرمانے لگے نفلی روزہ ہے نا، پھر رکھ لوں، لیکن تم نے اس کی دعا نہیں سنی تھی کہ وہ دعا کیا دے رہا تھا؟ میں نے اس کی دعا کی وجہ سے اپنا نفلی روزہ جو ہے وہ توڑ لیا۔ تو یہ اس بات کی وجہ سے اللہ نے اتنا ان پر کرم فرمایا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس جس سے پانی خریدا تھا نا، اس کی دعا کی وجہ سے رب تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا دل نہیں دکھا۔ تو جب آدمی بندوں کا فائدہ سوچتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، تو اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ زیادتی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جتنا آپ بندوں کے لیے کام کرتے تھے، بندوں کا فائدہ سوچتے تھے، اتنا ہی آپ رب کے قریب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو طاقت عطا کی، تائے مکانی، ایک زبردست جو ہے وہ صفت ہے ولی کامل کی۔ اللہ تعالیٰ کئیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تائے مکانی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ تھوڑے سے لمحے میں کہیں بھی پہنچ جائیں، اسے تائے مکانی کہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات زمین سے بیت المقدس ایک سے دوسری تک، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک، تو اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تائے مکانی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن توسی کہتے ہیں کہ میں معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہتا تھا، لیکن عقیدت مند ہیں، اور ادب یہی ہوتا ہے کہ بڑے کے سامنے جب کھڑے ہو تو سر کو جھکاؤ، نظروں کو جھکاؤ۔ تو آپ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو نظریں یوں جھکی ہوتی۔ عشاء کی نماز اس کے وقت جو ہے وہ ملے تو یوں ہی سر کو جھکایا ہوا ہے۔ دوسرے دن آئے فجر کے بعد،
فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں یوں ہی گفتگو کر رہے ہیں تو پاؤں جو ہے اس پہ نشان ہے، کوئی زخم لگا ہے، تو عرض کرنے لگے حضور میں رات کو ملا ہوں آپ کو، آپ کے پاؤں میں یہاں نشان نہیں تھا، یہ زخم نہیں تھا، یہ اب زخم کیسے ہوا، خیریت تو ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا تو ایک دم سے خانہ کعبہ کا خیال آیا تو میں وہاں پہنچ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جب میں آ رہا تھا تو چاہے زمزم کے قریب سے جب میں گزرا ہوں مجھے ٹھوکر لگی ہے کسی چیز سے، تو اس کی وجہ سے زخم ہو گئے۔ عشاء میں بغداد میں تھے، مکہ میں پہنچے، پھر مکہ سے واپس فجر سے پہلے بغداد میں واپس پہنچ گئے۔ آپ جانتے ہو بغداد سے مکہ شریف کا کتنے مائل سفر ہے؟ 870 مائلز، 870 مائلز ہے۔ تو عشاء میں گئے بھی اور واپس بھی آئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ زمین کچھ نہیں ہے، آنکھ بند کی تو کہیں، آنکھ بند کی تو کہیں، ہر وقت باوضو رہتے، ہر وقت۔ وضو کے اوپر، وضو کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس ٹاپک کے اندر ان کو سائنس کو جوڑنا نہیں ہے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، باوضو جو رہتا ہے اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے، جو باوضو رہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اور اس کا دبدبہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنا میں اپنے والد گرامی سے میں نے سنا، وہ انگلش بھی پڑھایا کرتے تھے پاک کالج اشرا کے اندر، تو میں جب پڑھتا تھا ایف اے میں ان کے پاس پڑھتا تھا، یعنی کالج میں بھی ہیں تو بھی وضو جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، سفر کر رہے ہیں وضو ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فائدہ بتا رہا ہوں، یہ تصوف کیا ہے کہ آپ لوگ بھی باوضو۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے مقام پر ہیں وضو ٹوٹ گیا، فوراً سے وہی تیمم فرما لیتے، عرض کی حضور پانی تھوڑا سا دور ہے، کہنے لگے وہاں جاتے جاتے دم ٹوٹ گیا تو دم نکل گیا تو دریائے دجلہ دور ہے، میں پہنچتے تو اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے، سویا بھی کریں تو باوضو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ شریعت کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا، آپ نے اپنے مرید سری سختی سے کہا کہ جب بھی تم دعا مانگا کرو تو دعا یوں مانگا کرو، اے اللہ بحق کے معروف کرخی مجھے وہ شے عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے عطا فرما دے گا، بحق کے معروف کرخی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عجیب سی آگے تشریح بنا دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ سے بڑے ہو گئے، اب ہم یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہوا ہے، کیا وہ حدیث بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے یہ کہا ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ضرور بھر ضرور انہیں عطا کرتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں ضرور بھر ضرور انہیں عطا کرتا ہوں۔ تو جب رب کہہ رہا ہے ضرور بھر ضرور عطا کرتا ہوں تو پھر اب اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا کہا اپنے مرید اور خلیفہ سے؟ کہا کہ تو یہ دعا کیا کرے، اللہ بحق کے معروف کرخی مجھے وہ شے عطا فرما، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یوں دعا کرنے کے لیے کہا، اللہم انی اسالک بحق سائلین علیک و بحق راغبین الیک۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ کے سمجھانے کا انداز یہ یوں تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اوہ تیری شلوار بہت نیچی ہے، تو نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی، تیری شرٹ بھی چھوٹی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یار میں پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھ پہ اتنی انسٹرکشنز ہدایات شروع کر دی ہیں، وہ بندہ دوبارہ آتے نہیں۔ بھائی دیکھو ایک دفعہ نماز پڑھنے تو آیا نا، اب آہستہ آہستہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو اسے بات سمجھ میں آ جائے، پہلے دن ہی آپ اسے بھگا دو چلا جائے گا، ابھی تو نیا شروع ہوا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ سمجھانے کا کیا۔ آپ کے ہاں ایک مہمان ٹھہرا، آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو خانہ کعبہ اس جگہ میں ڈھونڈنا کہ قبلہ کی ڈائریکشن کیا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فقہ کا مسئلہ یاد کر لیجیے آپ سب لوگ۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تھنکنگ پہلے کر لیجیے، سوچ لیجیے ادھر قبلہ ہے، نہیں ادھر ہوگا، سورج ادھر سے نکلا ہے ادھر، آپ تھنکنگ کر لیجیے۔ تو تھنکنگ کرنے کے بعد
اب آپ نماز شروع کر لیجئے. تو نماز اگر شروع کر لی آپ نے تو اگر آپ نماز پڑھ چکے ہو, کوئی بعد میں آ کے بتاتا ہے تو نماز ہوگی آپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تھنکنگ کر لی تھی. اور اگر آپ نے پہلے تھنکنگ نہیں کی, بغیر سوچنے کے آپ نے کسی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی ہے, تو اب آپ کو لٹانا پڑے گی اگر کسی نے بتایا. دیکھا آپ نے کہ سوچ اور سٹرگل کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں جو مہمان ٹھہرا, اس نے آپ عبادت میں مصروف ہے, میڈیٹیشن میں, مراقبے میں ہیں, اس نے کیا کیا کہ وہ خود ہی سوچا کہ ادھر ہی قبلہ ہوگا, میں حضرت کو کیا تنگ کروں. وہ سوچ کے تھنکنگ کر کے نماز شروع کر دی. نماز مہمان نے پڑھ لی, تو نماز جب پڑھی تو وہ نماز پڑھ چکے. اب حضرت معروف کا ہی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ کو تو معلوم تھا, کیونکہ آپ تو مقیم ہیں وہاں کے, آپ کو معلوم تھا کہ کعبہ کی ڈائریکشن کہاں ہے. آپ نے صحیح سمت میں جب منہ کر کے نماز شروع کی تو وہ مہمان نے جدھر منہ کیا تھا اس کے بالکل اپوزٹ تھا. وہ بڑے شرمندہ ہوئے, کہنے لگے حضور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا, آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ تو تھنکنگ کر کے نماز جو ہے وہ شروع کر لی تھی, وہ فقہ کے مطابق تو ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر حضرت مجھے آپ بتا دیتے. آپ اپنا جواب جو ہے وہ سماعت کیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے, فرماتے ہیں دوسروں کے امور میں تو تب مداخلت کریں جب خود سے فرصت ملے. ہائے, دوسروں کے امور میں تو تب مداخلت کریں جب خود سے فرصت ملے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے غرق ہیں معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر جل شان. اور آپ کی تعلیم جو ہے, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کیا ہے اس بزرگ کی, اور اسی کو یاد کرنا ہوتا ہے. آپ کی تعلیم. ایک بات سناتا ہوں, ویسے تو ان بزرگوں کے بہت سے اقوال ہوتے ہیں, بہت سی وزڈم کی باتیں ہوتی ہیں, بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں, لیکن اب سب پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی. ایک بات آپ نے بڑی غضب کی کہی, اور یہ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر فٹ بیٹھتی. فرماتے ہیں اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب, کہ اچھے کام نہیں کرنے اور جنت مانگنی ہے. اور حضور اتباع سنت کے بنا حضور کی شفاعت, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل نہیں کرنا اور شفاعت کی امید رکھنی ہے. اور دانستہ نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے. ایک آدمی اچھے کام نہیں کرتا, جنت کی طلب کرتا ہے, حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا اور شفاعت کا طلبگار ہے, اور دانستہ نافرمانی نہ کر رہا ہے اور رحمت کی تمنا ہے کرتا ہے, تو یہ سراسر وہ احمق ہے اور یہ حماقت ہے. اور یہ تینوں چیزوں دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں ہم حضور کی سنن پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اب تو یہ رواج چل پڑا ہے خاص طور پر امریکہ کے اندر کہ سنت کہہ کر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے, تو میں نے کہا why are you not covering your head, it is a sunnah. You know what he said to me? Sir, it's just sunnah, it's not a first, it's a first. تو وہ اسے حقیر جو ہے وہ سمجھ رہا, تو ہم نے سنن چھوڑنا شروع کر دی. اللہ بھلا کرے امیر دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری مجدد مسلک اہل سنت, کہ ان کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر سنن عام ہو گئی. معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر پگڑی ہیں, زلفیں ہیں, مسواک ہے, لباس ان کا وائٹ. تو یہ سنن کو جو ہے عام کرنا ہے. اللہ اکبر جل شان. تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا, اعمال صالح کے بغیر جنت کی طلب, اتباع سنت کے بنا حضور کی شفاعت کی امید, اور دانستہ نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے. اللہ اکبر جل شان. اور آپ کا وصال, دو روایات ہیں, گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ایک روایت تو میں آپ کو بتا چکا کہ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ اپنے پیر کے دروازے پہ ہو گئے. دوسرا جو ہے اس سے کچھ لگتا ہے کہ ذرا ہٹ کے کوئی چیز ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتا ہی ہو لیکن بعد کا واقعہ ہو. آپ کو آپ کی محبت سب لوگوں سے اتنی تھی, عیسائی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں, یہودی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں, مجوسی کہتے تھے کہ معروف کرخی ہمارے ہیں, اور مسلمان تو خیر سب جانتے ہی تھے کہ مسلمان ہیں. جب آپ کا جنازہ اٹھنے لگا تو جھگڑا ہو گیا. ہم 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 کی آواز آنے لگی. مجوسی ہم اٹھائیں گے, عیسائی ہم اٹھائیں گے, ہم لے جائیں, ہم شروع ہو گئے. ہم ہوا تو غم ہوا. جب غم ہوا تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے, کیا لگے سنو ہم کے لیے لڑتے کیوں ہو, ہر مذہب کے 4 آدمی آگے بڑھو, جو جنازہ اٹھا لے وہ لے جائے. سمپل, جو جنازہ اٹھا لے وہ لے جائے. عیسائی بڑے آگے, 4 بندے نہیں اٹھا پائے, 4 پائی وزنی اتنی ہوگی کہ اٹھا نہیں پائے. یہودی بڑے نہیں اٹھا پائے, مجوسی بڑے نہیں اٹھا پائے. کہا ٹھیک ہے بھائی. اب مسلمان آگے بڑھے, جو ہی 4 آدمی آگے بڑھے تو جب اٹھایا تو ایک دم سے اٹھ گئے. تو فرمان لگے یہی ان کی وصیت تھی کہ جو میرا جنازہ اٹھا لے, ولی کامل کو تو پتا ہوتا کہ کیا ہوگا. فرمان لگے وہ لوگ دعویٰ کریں گے, لیکن
میں انہی کے ساتھ جاؤں گا اور میں وہی اسی مذہب میں ہوں جو لوگ میرے جنازے کو اٹھا لیں گے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا جسد انور جو ہے جنازہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور لے کر گئے۔ جمعہ یا ہفتے کا دن 2 محرم مامون الرشید کا دور حکومت ہے، 200 ہجری ہے، اور آپ کو جو ہے دفنا دیا گیا۔ آپ کا مزار ہیفا سٹریٹ میں ہے۔ ہیفا سٹریٹ بہت لمبی ہے، بہت لمبی، 2 مائل تک کہتے ہیں کہ یہ لمبی ہے۔ ہیفا سٹریٹ بڑا مشہور جو ہے وہ یہ علاقہ ہے۔ کچھ تصویر جو ہے اور آپ کی تعلیمات سے ہر بزرگ کا ایک ٹائٹل جملہ اور پالیسی میکر جملہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کی تعلیمات میں سے جو میں نے ٹائٹل جملہ لیا ہے، پالیسی میکر ہے، سن لیجئے، وہ پیروں کے لیے ہے جملہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہا عارفین، عارفین کون ہوتے ہیں؟ صوفیاء، اولیاء۔ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں۔ پھر سن لیجیے، یہ ٹائٹل جملہ ہے کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو سننے کے بعد 2 کام کرنے ہیں، فاتحہ ان کے لیے پڑھیے گا اور یہ جو ہے لنک آگے تک پہنچائیے گا، میری بخشش کا بھی سبب ہو اور آپ کا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔